ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اور ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، نوازشیں نازل ہوں، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، یہ دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی آج تک ہر روز مختلف انداز، مختلف نام اور مختلف فکر اور نظریات کے ساتھ مختلف فتنے، فرقے اور اختلافات کی شکلیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ بالخصوص مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار اور فرقے اور مسلک کی ایسی بھرمار ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے جاننا بہت دشوار ہو جاتا ہے کہ ان تمام فکر و نظریات میں سے، ان تمام فرقوں اور مسلکوں میں سے کون سا مسلک درست اور قابل اتباع ہے اور کون سا فکر اور کون سا نظریہ غلط اور قابل ترک ہے۔ خاص طور سے بڑی الجھن کا شکار آدمی اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ تقریباً سارے مسلمان بنیادی طور پر اپنی نسبت ایک ہی چیز کی طرف کرتے ہیں، یعنی سارے لوگ اپنی نسبت قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، صحابہ اکرام کی طرف، امامان دین کی طرف، علماء امت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان بڑی دشواری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جب سارے لوگ ایک ہی اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، ایک ہی قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہی نبی کی سنت کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، اب ایسی صورت میں کون سا مسلک، کون سا منہج اور کون سا طریقہ بہتر ہے، کون سا غلط ہے، یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج سے انشاءاللہ العزیز قسط وار ایک عنوان شروع کیا جا رہا ہے منہج سلف سے متعلق۔ منہج کا معنی اور مفہوم، اس کی اہمیت، سلف کس کو کہتے ہیں، منہج سلف کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور کیا منہج سلف میں سے ہے اور کیا منہج سلف میں سے نہیں ہے۔ یہ چند اہم اور بنیادی باتیں ہوں گی جو انشاءاللہ آپ کے سامنے قسط وار خطبے میں بیان کی جاتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حق کہنے، آپ حضرات کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ منہج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا بنیادی معنی ہوتا ہے ایسا ظاہر اور واضح راستہ جس میں کسی طرح کی کجی نہ ہو، جو واضح ہو،
جس پر لوگ چل رہے ہوں. اسی منہج سے قرآن کریم میں منہاج کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, اور ہم نے ساری قوموں اور امتوں کے لیے ایک خاص شریعت اور ایک خاص منہاج بنایا ہے, یعنی ایک خاص منہج بنایا ہے, ایک وصول, ایک طریقہ, ایک فکر, ایک نظریہ ہم نے تمام امتوں کو دیا ہے. اور یہی فکر اور نظریہ, یہی میتھڈ, یہی وصول ان کے تمام اعمال کی بنیاد ہے, اور اسی کے ذریعہ ان کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص تمام مسلم مسالک اور فرقوں میں سے صحیح اور غلط کی تمیز کرنا چاہتا ہے تو بنیادی طور پر اسے مسلکوں اور فرقوں کے منہج کو جاننا اور سمجھنا ہوگا. یہ دیکھنا ہوگا کہ ان مسلکوں کا, ان فرقوں کا, ان جماعتوں کا میتھڈ کیا ہے, ان کی فکر کیا ہے, ان کا نظریہ کیا ہے, مسائل اور معاملات کے لیے, عقائد و عبادات کے لیے ان کے اصول کیا ہیں. یہی میتھڈ, یہی منہج حق اور باطل میں تمیز کرنے کا وصول اور بنیادی علامت بھی ہے. آپ اسی لیے دیکھیں فروعی اختلافات کی بنیاد پر مسلک یا فرقے بنتے ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر صحابہ اکرام کی جماعت کو لے لیجئے, نہ جانے کتنے مسائل ایسے تھے جن میں صحابہ اکرام کے درمیان فروعی معاملات میں اختلافات پائے جاتے تھے. تو کیا نعوذ باللہ صحابہ اکرام مختلف فرقوں میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے. صحابہ اکرام کے درمیان اختلافات تو ضرور تھے, مگر وہ سب کے سب ایک ہی مسلک, ایک ہی فرقہ, ایک ہی جماعت کے لوگ تھے. وجہ کیا تھی؟ ان سارے لوگوں کا منہج, ان کی فکر, مسائل کو سمجھنے کا بنیادی وصول اور ان کا نظریہ ایک تھا. تو گویا نظریے کی بنیاد پر حق اور باطل میں تمیز پیدا ہوتی ہے, اور نظریے ہی کی بنیاد پر یہ سمجھنا اور جاننا ممکن ہو سکتا ہے کہ کون صحیح ہے, کون غلط ہے. اسی لیے اسلام میں جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوتا ہے, اگرچہ وہ اپنی نسبت قرآن و حدیث کی طرف کر رہا ہوتا ہے, لیکن تمام اہل السنہ والجماعہ کے مکاتب فکر اور مسالک کے لوگ اس فرقے کو گمراہ فرقوں میں شمار کرتے ہیں. وہ خوارج کا فرقہ. وجہ کیا ہے؟ کیا وہ قرآن کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتے, حدیث اور سنت کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, یا صحابہ اکرام کو نہیں مانتے؟ ایسی کوئی بات نہیں. وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا منہج, فکر اور نظریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کے فکر و نظریے سے مختلف تھا. آپ جانتے ہیں خوارج اسلام میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فرقہ ہے. وجود میں کس طرح آیا؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اجتہادی مسائل کی بنیاد پر, اختلافات کی بنیاد پر جنگوں کا سلسلہ جاری تھا. ایک موقع ایسا آتا ہے جس میں یہ دونوں فریق اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم سب کو دونوں طرف سے کچھ لوگوں کو حکم بنا کر کے اور آپس میں مسائل کا ڈسکس اور اتفاق کر لینا چاہیے. کچھ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حکم ہو جائیں, کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حکم ہو جائیں, اور یہ چند حکم حضرات مل کر کے دونوں قسم کے مسائل پر گفتگو کریں, اور جو فیصلہ کریں گے دونوں طرف کے لوگوں کو ماننا ہوگا. میڈیٹر اور ثالث کا کام کریں گے یہ لوگ. ایسا ہوا. کچھ صحابہ اکرام کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا, کچھ صحابہ اکرام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بنایا گیا. جیسے ہی حکم کا اعلان ہوتا ہے, دونوں طرف سے جیسے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ چند افراد ہیں جو بیٹھ کر کے ہمارے معاملات پر چرچا اور گفتگو کریں گے, اور جو فیصلہ کر لیں گے تسلیم کر لیا جائے گا, فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے چند لوگ باہر نکل جاتے ہیں.
انہیں باہر نکلنے والے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج کا معنی نکل جانے والے لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے نکل کر کے تیسری جماعت ان لوگوں نے بنا لی تھی۔ یہ اسلام میں مسلمانوں کی ایک الگ جماعت جو پہلی جماعت تھی۔ حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگیں ضرور تھی، مگر کوئی فرقہ وارانہ اختلاف، کوئی جماعتی اختلاف نہیں تھا۔ عقیدے کا یا مسلک کا یا نظریے کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ نظریاتی طور پر یا منہج کی بنیاد پر اسلام میں پیدا ہونے والا یہ پہلا فرقہ ہے۔ مگر کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے نہیں کہ قرآن و سنت کو مانتا نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن و سنت کو اس طریقے پر نہیں مانتا تھا جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو مانا تھا۔ دلیل کیا تھی؟ یہ فرقہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر کے الگ اکٹھا ہو گیا حرورہ کے مقام پر، اسی لیے اس کو حروریہ بھی کہتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر انسانوں کو جج بنانے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے لوگ، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے لوگ، یہاں تک کہ وہ تمام صحابہ کرام بھی جو اس سے راضی ہیں، سب کے سب کافر ہو گئے۔ نظریہ کیا ہے؟ خوارج یہ کہہ کر کے الگ ہو گئے کہ حکم اور جج ہونا صرف قرآن و سنت کا حق ہے، کوئی انسان حکم اور جج نہیں بن سکتا ہے۔ چونکہ دونوں طرف کے لوگوں نے انسانوں کو جج بنایا ہے، حکم بنایا ہے، اس لیے دونوں طرف کے لوگ یہاں تک کہ صحابہ اکرام بھی کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ دلیل کیا تھی؟ واضح دلیل ہے، سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے 3 جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایک جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ مائدہ میں 3 آیتیں ہیں، 44، 45، 47۔ اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل فرمائی ہے، جس شخص نے اس کتاب کو اپنا حکم نہیں بنایا، اس سے فیصلہ نہیں کروایا، اسے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا فیصلہ بنانے لگے، دوسروں کو اپنا جج بنا لیا، ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ 3 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر کے خوارج نے ان دونوں طرف کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو کافر قرار دیا۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا مسئلہ صحابہ کرام تک کو کافر قرار دیا گیا، بنیاد کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ قرآن کی دلیل کی بنیاد پر، ایک نہیں 3 بڑی واضح دلیلوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ لیا گیا۔ لیکن کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ کیا یہ کہنا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ کافر ہو گئے، یا حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی حضرات کافر ہو گئے، ان تینوں آیات کی بنیاد پر درست تھا؟ نہیں درست تھا۔ لیکن اس کے باوجود اختلاف کیا گیا۔ یہ اختلاف منہج کا اختلاف تھا، یہ فکر اور نظریے کا اختلاف تھا، اسی لیے خوارج کے اس اختلاف کو فروعی مسئلے کا اختلاف نہیں کہا گیا ہے۔ فروعی اختلاف تو صحابہ کرام کے اندر بھی پایا جاتا تھا، لیکن صحابہ کرام کو ان اختلافات کی بنیاد پر الگ الگ فرقہ نہیں کہا گیا ہے، خوارج کو الگ فرقہ کہا گیا، اس لیے کہ ان کا یہ اختلاف فکر کی بنیاد پر تھا، نظریے کی بنیاد پر تھا، منہج اور اصول کی بنیاد پر تھا۔ اصول کیا تھا؟ ایک طرف آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے قرآن کے علاوہ دوسرے کو حکم بنایا وہ کافر، ظالم و فاسق ہے، لیکن یہی لوگ یہ بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں خود سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے اختلافات کے حل کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر دونوں طرف کے ذمہ داران، بیوی کے طرف کے ذمہ داران، شوہر کی طرف کے ذمہ داران، دونوں کے درمیان اختلافات دیکھیں، اختلاف کا خطرہ محسوس کریں، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو شوہر کی طرف کے کچھ لوگوں کو بھیج دو اور بیوی کی طرف کے کچھ لوگوں کو حکم بنا کر کے بھیج دو، جج بنا کر کے بھیج دو۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں طرف کے حضرات جن کو جج بنایا گیا ہے اگر یہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے اصلاح کی توفیق دے دے گا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے خود یہ بیان فرمایا ہے
کہ اگر میاں بیوی کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دونوں طرف کے کچھ لوگوں کو حکم بنا دیا جائے تو یہ نہ صرف جائز بلکہ مشروع ہے، شریعت کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپسی اختلافات کو حل کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے دونوں طرف کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو حکم بنا لیا جائے، جج بنا لیا جائے، تو اس کی بنیاد پر کوئی شخص کافر و فاسق و ظالم نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات جو قرآن کریم کے اندر کہی گئی تھی کہ اس نے اللہ کے علاوہ دوسرے کو حکم بنایا، شرک سے متعلق ہے، آپسی اصلاح سے متعلق نہیں ہے۔ تو ایک منہج اور فکر اور نظریے کے اختلاف کی بنیاد پر اسلام کا فرقہ پیدا ہوا ہے۔ یہی حال تمام اسلامی فرقوں کا ہے، وہ چاہے قدریہ رہے ہوں، چاہے روافض رہے ہوں، چاہے جہمیہ ہوں، معطلہ ہوں، معتزلہ ہوں، یہ تمام فرقے جو اسلام کے مشہور گمراہ فرقے ہیں، ان تمام فرقوں کی گمراہی اور ان کے الگ فرقہ بننے کی وجہ کیا ہے؟ منہج کا الگ ہونا۔ اس سے منہج کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ منہج ہی اصل میں حق اور باطل کو سمجھنے کا بنیادی اصول ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ آج ہمارے لیے منہج کی اہمیت کو جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں میں سے بالخصوص سلفیت کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں میں سے، قرآن و سنت کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں میں سے، اہل حدیثیت کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ وجود میں آ گئے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو سلفی العقیدہ تو کہتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو قرآن و سنت کا متبع ضرور کہتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، لیکن فکر کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے وہ سلف کے منہج سے، صحابہ کرام کے وصول سے اور اسلاف کے نظریے اور فکر سے کوسوں دور ہٹے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو اگرچہ مسلمان کہیں، اپنے آپ کو اگرچہ سلفی العقیدہ کیوں نہ کہیں، لیکن چونکہ ان کی فکر الگ ہے، ان کا نظریہ الگ ہے، ان کا منہج الگ ہے، اس لیے وہ ہر حال میں اسلامی فرقوں سے الگ ایک فرقہ کی صورت اختیار کر گئے۔ یہ جن فرقوں کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ چاہے خوارج ہوں، روافض ہوں، قدریہ ہوں، معتزلہ، ان فرقوں میں سے کسی بھی فرقے نے اپنے آپ کو اسلام سے الگ نہیں کیا تھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مسلمانوں سے ہٹ کر کے الگ فرقہ ہیں، کوئی اس بات کا دعوے دار نہیں، لیکن تمام امت ان فرقوں کو گمراہ قرار دیتی ہے، اس لیے کہ ان کا فکر، ان کا منہج، ان کا نظریہ بدل چکا ہے۔ تو نام اصل نہیں ہے۔ کوئی آدمی جس طرح سے کفر اور شرک کرتے ہوئے اپنا نام مسلمان یا توحید پرست رکھ لے تو مسلمان یا توحید پرست نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی صحابہ کرام اور اسلاف کے منہج سے ہٹ کر کے ایک الگ منہج، ایک الگ فکر پیدا کر لے تو اپنی نسبت چاہے وہ سلفیت کی طرف کرے، چاہے صحابہ کرام کی طرف کرے، چاہے اسلاف کی طرف کرے، صرف نسبت کی بنیاد پر وہ شخص نہ تو سلفی العقیدہ ہو سکتا ہے، نہ اہل حدیث ہو سکتا ہے، اور نہ ہی صحیح منہج و فکر والا ہو سکتا ہے۔ اس لیے لچھے دار تقریروں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو تقریروں سے دلچسپی ہے۔ جذباتی بیان کرنے والا کون ہے؟ ایموشنل بلیک میل کرنے والا کون ہے؟ کون آدمی ہے جو سیاسی معاملات پہ زیادہ کھل کے چرچا کرنے والا ہے؟ کون آدمی ہے جو فلسطین اور اسرائیل اور سعودی اور ترکی اور اس طرح کے جو مسائل ہیں، سیاسیات کے مسائل جو ہیں، ان میں کون کھل کر کے بیان بازی کرنے والا ہے؟ کون مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف بھڑکانے اور بغاوت کرنے والا ہے؟ اس قسم کے نظریات کے لوگ، بلکہ میں اور ذرا کھل کر کے کہہ دوں، اخوانی اور تحریکی نظریات کے لوگ جو جذباتی قسم کی تقریر کرتے ہیں، آج کا مسلمان، اور بالخصوص میں اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسی جذباتی بیانات سے متاثر ہو کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بات تو قرآن و حدیث کی ہو رہی ہے، بات تو قرآن و حدیث کی ہو رہی ہے، اس لیے یہ بات صحیح ہی ہوگی۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہی کی بات تو سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے گیتا یا کسی اور دوسری کتاب کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ بات تو سارے لوگ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا سارے لوگ حق پر ہیں؟ کیا سارے لوگوں کو امت مسلمہ نے صحیح راہ راست پہ سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفترق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ۔ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، ہماری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا تھا، سلفی اہل حدیث سے کسی بھی فرقے کا کوئی نام نہیں لیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ منہج اور اصول سے متعلق تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ فرقہ، وہ جماعت جہاں جنت کے اندر جانے والی ہے جو اس نہج، اس فکر، اس منہج پر قائم رہے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. گویا جنت میں جانے والا فرقہ، نجات پانے والی جماعت ان تمام 73 فرقوں میں سے وہ جماعت ہے جس کا منہج سلف کے منہج کے مطابق ہو. عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو، فروعی معاملات میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہو، فروعی معاملات میں اختلاف کی بنیاد پر فرقے اور مسلک بنتے ہی نہیں ہیں. فرقے اور مسالک منہج کی بنیاد پر بنتے ہیں، عقیدے کی بنیاد پر بنتے ہیں، اصول اور نظریے کی بنیاد پر بنتے ہیں. اس لیے ہم سب کو جذباتی بیانات یا محض لوگوں کے قرآن و سنت کی طرف نسبت کر دینے سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، یا لوگوں کے حدیث نمبر یا آیت نمبر بیان کر دینے سے یہ تصور نہیں کر لینا چاہیے کہ باتیں جو بیان ہو رہی ہیں یہ سب قرآن و سنت کی بات بیان ہو رہی ہے. حدیث نمبر اور آیت نمبر اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ان حدیثوں کو، ان آیتوں کو کس فکر پر سمجھا گیا ہے، اسے سمجھنے کا منہج کیا ہے. منہج اصل ہوتا ہے. اگر منہج نہیں ہے تو قرآن و حدیث کی طرف نسبت کرنا یا قرآن و حدیث کے حوالے دینا یا قرآن و حدیث سے استدلال کرنا اصل نہیں ہے. اس کی بنیاد پر کوئی راہ حق میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہم سب جب منہج پر غور کریں گے اور منہج کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان مسالک اور ان فرقوں اور ان نظریات کی بھیڑ میں راہ حق کو، صراط مستقیم کو پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں منہج کی اہمیت کو سمجھنے، صحیح منہج کو جاننے، اس پر قائم رہنے اور تمام گمراہی کے منہج اور نظریات سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.